اچھا اب ذرا یہ بتائیں حذیفہ صاحب کہ یہ جو ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ خاص طور پر ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، تو اس میں واقعتاً آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایسا ہی تھا کہ ہسپتال منتقل کرنے کی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہو گیا تھا یا حکومت راضی ہو گئی تھی، انتظامات مکمل تھے؟ آپ کے پاس اس متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بہت شکریہ اشفاق صدیق صاحب. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں، آپ نے خود ایویلویٹ کر لینا ہے. بیسیکلی یہ عادت ہے تحریک انصاف کی، ان کے ٹرولز کی، ان کی جماعت کے لوگوں کی اور ایون کے بانی تحریک انصاف کی فیملی کی بھی، کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ آدھا سچ آ کر باہر بتاتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم نے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی مطالبے کے، جب یہ خبر آئی کہ بانی تحریک انصاف کی جو آنکھ کی بینائی ہے وہ 85% ضائع ہو چکی ہے، اور وہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کو فرینڈ آف سپریم کورٹ مقرر کیا گیا. اس سے قطع نظر کہ وہ 300 کیسز میں بانی تحریک انصاف کا وکیل ہے، لیکن ہم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر ان کے احکامات کو سرکموینٹ کرے اور ایک جو ہے فیبریکیٹڈ رپورٹ جمع کرا دے، یا کم از کم وہ رپورٹ حقائق پہ مبنی نہ ہو. تو لیکن اس کے بعد وزیر اعظم سمیت تمام کیبنٹ کا یہ، یعنی جو میجورٹی ممبرز تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ کسی بندے کی صحت کے اوپر یہ حکومت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، وہ بانی تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی قیدی ہو. اور اس کے لیے ہم نے طے کیا تھا کہ اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پمس کے اندر ریٹینا کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الشفا ٹرسٹ میں جو ہے ریٹینا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، تو ان سے ان کا علاج کرا دیا جائے، اور کوئی اس پہ مذاکرہ نہیں کہ اگر وہ ہسپتال کے بجائے، جیل کے بجائے ہسپتال جا کر ان کا جو ہے وہ آپریٹ ہونا ہے یا پروسیجر ہونا ہے یا وٹ سو ایور. لیکن اس کے بعد جب نیکسٹ ڈے بورڈ بنا، انہی کے مطالبے پر بنا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو الشفا ٹرسٹ ہے ان کے ڈاکٹرز پر اعتماد ہے. اور ان ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ جی ان کی تو بینائی الحمدللہ 70% بحال ہو چکی ہے، اور روڈ ٹو ریکوری اتنا تیز ہے کہ جو نوجوان کسی انسان کا بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ اپنے ہی جو ہے وہ سپرویژن میں لے جائیں وہاں پر، اور اپنے ہی جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے ICU اس میں رکھیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہوئی تو حکومت نے فیصلہ اپنا واپس لیا. اس میں یہ کہنا کہ پہلے حکومت مان گئی تھی، پھر حکومت پیچھے ہٹ گئی، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس میں تھوڑا بہت ڈیلے ہوا، یعنی 2-4-5 گھنٹے کا، اگر بانی تحریک انصاف کی بہنوں کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جاتا اور کوارڈینیشن بہتر رہتا اور بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کو بھی مینڈیٹ دیا جاتا، تو شاید وہ جو انہوں نے میڈیکل بورڈ نے جیل آ کر معائنہ کیا وہ ہسپتال میں بیٹھ کر لیتے، یہ ہسپتال چلے جاتے. لیکن یہ کہنا کہ شاید کوئی ہم نے شرط رکھی ہے یا کوئی ڈیل کی ہے اس لیے ہسپتال نہیں لے کر جا رہے، بالکل لوگ وہ غلط بات ہے. یہ اس میں جو بہنوں کی آج پریس کانفرنس ہے صحت کے معاملے پہ، ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں پریسائسلی ویل فوکس آن دیٹ. ایک تو بیرسٹر گوہر بڑی ایک آکورڈ پوزیشن میں آ گئے اس سچویشن میں. کیا آپ کی کیا ٹیک کیا ہے؟ کیا واقعی دے آر رائٹلی کنسرنڈ، یا جس طریقے سے وہ محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر اس معاملے کو اگر سب چیزیں مان گئے تو یہ معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، دے ڈونٹ وانٹ دیٹ؟ کیا سوچ ہے آپ کی اس پہ؟ دیکھیں، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے جب رابطے کرتے ہیں، خصوصاً ایسے معاملات پہ جو سینسٹیو ہو، خان کی حیثیت سے متعلق ہو، تو وہ رابطہ جو ہے یا تو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر. اب وہ جس طریقے سے ان سے رابطہ ہوتا گیا وہ آگے بتاتا گیا، اور پھر جو ان کو کہتے گئے اس طرح وہ کرتا گیا. تو لہٰذا معاملات تو بیرسٹر گوہر صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھے کہ وہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر لیتا. انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو فیملی کی طرف سے ان کو بتایا گیا. لیکن گزارش یہ نا کہ اس طریقے سے بیچ چوراہے میں ایک دوسرے کے نام لے کے اگر بات ہوگی، کیا ہی بہتر نہیں ہے؟ یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا، کل کوئی اور مسئلہ آئے گا، پھر اور آئے گا، پھر پارٹی نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، پارٹی نے ایک تحریک بھی چلانی ہے، یہ آزادی فورس کا بھی اعلان ہوا. تو ایسے معاملات پہ تو اختلافات ہوں گے، آئیں گے. تو لہذا ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی فیکشنز ہیں، گروپس ہیں طاقت کے PTI میں، وہ سب اپنے نمائندوں پہ مشتمل ایک اجتماعی ایک کمیٹی بنا دے. تو رونا اسی چیز کا ہے نا، یہ جو آج پھر پریس کانفرنس اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، یہ تو میں نے چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ میں اس پہ کوئی بھی اچھا، ہو سکتا ہے ان کا بیان اب چینج ہو گیا ہو آج کے اسٹیٹمنٹ کے بعد. نہیں، وہ تو پھر اس نے دیر کر دی ہے نا،
کیونکہ میں تو فی سبیل اللہ سب کا موقف پیش کرتا تھا، وہ آواز انہوں نے خود ہی دبا دی ہے، تو لہذا بھگتے